ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آج رات دوبارہ سے حکومت پاکستانی عوام پہ پیٹرول بم گرانے جا رہی ہے، 23 روپے اور کچھ پیسے پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کرنے والے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ان کو دوبارہ سے یہ اضافہ کرنا چاہیے پیٹرول کی قیمتوں میں؟ یہ تو مطلب آپ کا سوال ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو نہیں کرنا پاکستان چاہیے؟ کے کسی بھی شہری سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو جواب ختم ہو گیا آپ کا۔ اصل میں عشاء اب دیکھیے، گورنمنٹ نے جو معاہدہ سامنے لے کے جو انہوں نے وائرل کیا کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جب انہوں نے قرضہ جات لیے، تو اس میں یہ تھا۔ اب عوام کو یہ بتانا بڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے بتانا تو آسان ہے، سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ یہ سارا کیا درا عمران خان کی حکومت کا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے جو ریزروز تھے 22 ارب ڈالر تھے، وہ 9.5 ارب ڈالر رہ گئے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوگا۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جاتی ہے، عمران خان صاحب ایک خط لہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور بیرونی مداخلت ہے اس میں۔ اچھا، ان کا نریٹو تھا، ان کا بیانیہ تھا، اس کو لوگوں نے قبول کیا، ان کے کارکن ان کے پیچھے چل پڑے۔ اچھا، ہم لوگ کہتے تھے کہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، ہم مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں نا، ہم صرف اس میں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے عمران خان صاحب گئے ہیں، انہیں صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور 2 مہینوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ بالکل خالی ہے۔ بھائی، اسی خالی خزانے کے ساتھ عمران خان صاحب لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے نا، گورنمنٹ چل رہی تھی۔ عمران خان صاحب گئے ہیں تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، عمران خان صاحب وہ کیسے مینج کر رہے تھے؟ انہوں نے جب آئے ہیں نا تو ایفیشنسی تو بہت زیادہ دکھاتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب۔ یہ گئے ہیں، بہت سارے یونٹس انہوں نے چیک کیے اور انہوں نے آ کے قوم کو بتایا، انہوں نے کہا جی کہ 22 یونٹ بند ہیں جس کی وجہ سے بجلی نہیں آ رہی تھی، اور عمران خان صاحب کی نالائکی ہے کہ انہوں نے 22 یونٹ بند تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وزیر اعظم کبھی گیا ہی نہیں تھا، انہوں نے چیک ہی نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یونٹ بند پڑے ہیں تو کیوں پڑے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے بقول ان کے کہ 27 یونٹ جو تھے وہ انہوں نے چلا دیے ہیں، وہ 22 بھی چل گئے۔ اور لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے بار بار۔ وزیر اعظم کو جب انہوں نے بتایا کہ ملک میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ لوگ بکواس کر رہے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتا ہے 10 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے وہ بھی اتنا طاقتور، اتنا تگڑا ہے کہ ہر چیز تو وائرل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو وزیر اعظم اتنا بے خبر تو نہیں ہوتا کہ اب اس نے جو وزیروں نے بتانا ہے، جو آفیسرز نے بتانا ہے، وہی اس کے علم میں ہونا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا، انہیں کہ پتا ہے مجھے پتا ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، آپ اس پہ قابو پائیں۔ قابو کیسے پانا ہے؟ قابو اسی صورت میں پایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایندھن ہو، یعنی کہ آپ کے پاس پیٹرول ہو، جو جتنے یونٹ پیٹرول سے چلتے ہیں، پیٹرول تو ہے نہیں حکومت کے پاس، تو کہاں سے ان یونٹس کو چلانا ہے؟ اس لیے یہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ اب 3.5 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کر دیں گے، آپ کو کہیں 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ملی ہے؟ ہم شہر کے وسطی ایریا میں بیٹھے ہیں، یہ شہر کا مرکز ہے، کیا دیہی علاقوں میں تو بہت بری صورتحال ہے، تو یہاں پہ کیا 3.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے؟ رات ساری جو ہے آپ سو نہیں سکتے کیونکہ بار بار لائٹ جاتی ہے۔ صبح فجر کے وقت آپ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک سے وضو نہیں کر سکتے، لائٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، شام میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، نہ بنا سکتے ہیں، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے۔ تو یہ ہوا عمران خان صاحب کے جاتے ہی شہباز شریف ہے، یہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں بقول ان کے، اور یہی سمجھایا گیا تھا قوم کو کہ انہوں نے ہر چیز مینج کر لینی، اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے ان کا نام دیا تھا، یا پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ اس غلاظت میں انہیں دھکیلا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سازش ہوئی ہے نا، بیسکلی وہ سازش ان کے خلاف ہوئی ہے کہ ایسے دور میں جو یہ سارے فیصلے عمران خان نے کرنے تھے، تو جو جن کے یہ لاڈلے تھے وہ انہیں پیچھے ہٹا کے لے گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس دلدل میں جائیں۔ اچھا، یہ اتنے بھولے بالے تھے کہ ان کو دھکا دیا اور یہ اس دلدل میں گر گئے، انہیں ہر چیز کا پتا تھا۔ اب ان کی جتنی بھی کوالٹیز تھیں، اب انہیں قوم کو اعتماد میں لینا ہے۔ یہ گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے قوم کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ کدھر گئے ہیں۔ دوسرا، IMF کے ساتھ جو معاہدے تھے یہ قوم کو پتہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب یہ ایگریمنٹ کریں گے تو وہ بھی وائرل ہو جاتے ہیں۔ اچھا عشاء، اچانک سے مہنگائی کا جو طوفان ہے، ان کی وزڈم کدھر گئی ہے؟ اسے کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ایک بڑی گھٹیا سی حرکت کی، انہوں نے کہا جی ہم 2000 روپے ایک خاندان کو دیں گے مہینے کے، یہ ریلیف ہے جو پیٹرول سے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اب تو سوشل میڈیا پہ مذاق بنا ہوا ہے، وہ 2000 روپے جو دے رہے ہیں نا مہینے کے،
یہ مہینے کے ہیں جی سر. یہ 2,000 روپے روزانہ کا بھی اگر دے نا, یعنی کہ 60,000 روپے مہینہ, تب بھی لوگ جو ہے مہنگائی میں اس قدر پس چکے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے. اچھا یہ 2,000 روپے مہینے کے دے رہے ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں اس میں ایک دستی پنکھا ہاتھ سے جس سے ہوا لی جا سکے, وہ ایک پنکھا, ایک مٹکا جو فریج کا متبادل اس میں پانی ٹھنڈا کیا جا سکے, مٹی کا مٹکا, مٹی کا ایک گھڑا, اور ایک بائسکل, ایک سائیکل ہم لے لیں جس میں پیٹرول نہ جاتا ہو, ایندھن نہ چلتا ہو, وہ آپ پیڈل کے ساتھ گھما لیں. وہ 3 چیزیں جو ہیں, اب اس میں روٹی شامل نہیں کی, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اچھا 3 چیزیں ایمانداری سے بتائیے 2,000 روپے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی. تو یہ شرمناک حد تک یہ کیسی گورننس ہے؟ آپ کو کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ آپ برسر اقتدار آ جائیں بغیر کسی منصوبہ بندی کے, بغیر کسی بات کے؟ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کہا کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون ٹل لگا کے اپنا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکی, الحمدللہ اسف علی زرداری صاحب نے خود ختم کیے. جن حلقوں میں وہ 5,000 4,000 ووٹ سے ہارا کرتے تھے, اب ان حلقوں میں پنجاب کے وہاں سے وہ 3 4 5 ہزار ووٹ لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اسے ٹل لگا کے عمران خان صاحب ختم نہیں کر سکے. جتنی کمپین اور جیسا میڈیا ٹرائل نواز شریف کا ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہوا. بڑے بڑے رات کو جلسے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے 2018 کے الیکشن سے ذرا پہلے دیکھیے, بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, اور اس وقت میاں صاحب برسر اقتدار تھے, پھر میاں صاحب کو ہٹا لیا گیا پناما لیکس میں, تو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, اس میں بڑی اسکرین لگائی جاتی تھی, اتنی بڑی اسکرین ہوتی تھی, پورا اسٹیج, اس پہ پھر ویڈیو چلائی جاتی تھی کہ مریم بی بی جو تھی ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اپنی فلیٹس کے بارے میں, اپنی دولت کے بارے میں, اور نواز شریف کے دونوں بچوں کی ہے, نواز شریف کی فیملی کے دیگر اراکین کی ہے. اس میں بتایا جاتا تھا کہ فلاں منسٹر کی کیا ہے, سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں, خواجہ اصف نے کیا کہا, اسحاق ڈار نے کیا کہا, نواز شریف نے کیا کہا. یہ سارے جیسا میڈیا ٹرائل نواز شریف کا ہوا ایسا میڈیا ٹرائل پاکستان میں کسی کا نہیں ہوا. انہیں چور ثابت کر دیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے پھر سزا بھی دے دی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ نواز شریف کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا. جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ نون نے وہ سیٹیں جیتی. اس کا مطلب تھا کہ نواز شریف کو سزا بھی ہوگی, آپ نے چور ثابت کر دیا, سب کچھ ہو گیا. اتنا بڑا میڈیا ٹرائل ہوا, ووٹ بینک ختم نہیں ہوا. لیکن شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے ایڈمنسٹریٹر کہے جاتے ہیں, اب وہ پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر برا زبان ہے, چیف ایگزیکٹو ہیں, با اختیار ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور عالم یہ ہے کہ نہ ان سے لوگوں کو بجلی دی جا رہی ہے, نہ وہ لوگوں کو پانی پینے کا پانی دے پا رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہیں کہ وہ لوگوں کو کسی قسم کا ریلیف دیں. یہ انہوں نے 2,000 کی جو بات کی ہے, میں کہتا ہوں یہ تو شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے. اچھا لوگوں کو کب ملنے ہیں اس کو ابھی چھوڑ دیجئے. اب جو آپ نے فرمایا کہ رات کو پھر ایک دفعہ پیٹرول پمپ گرایا جا رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وقفے سے بم گرائے جا رہے ہیں نا, مطلب ایک زلزلہ آیا اس کے بعد آفٹر شاکس ہیں, یہ ان کی زیادہ تضحیق کا باعث بن رہا ہے. شہباز شریف کو چاہیے یہ تھا, اگر رتی برابر عقل ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ یہ قوم کے سامنے آتے, قوم کو بتاتے, اعتماد میں لیتے. اگر یہ سارا کیا ذرا پچھلی حکومت کا, جیسے انہوں نے ڈال دیا پچھلی حکومت پر, ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو پچھلی حکومت کے ایگریمنٹ ہے, تو پہلے دن کیوں نہیں آئے؟ یہ لوگ پبلک کے سامنے آتے ہیں, پاکستانی عوام کے سامنے آتے, جیسے وہ ایک جعلی خط لہرا رہے ہیں بقول ان کے کہ وہ جعلی خط ہے. اچھا جیسے وہ ایک خط لہرا رہے ہیں, یہ بھی پبلک کے سامنے وہ ایگریمنٹ لاتے, اور شہباز شریف صاحب بتاتے کہ جناب مجھے 100 روپے پیٹرول مہنگا کرنا ہے, مجھے 85 روپے مہنگا کرنا ہے, مجھے 70 روپے مہنگا کرنا ہے, اور میں اب کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے پبلک کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ جو ہر روز مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ابھی 2 ہفتے میں تیسری دفعہ پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے, صرف 15 دن میں تیسری دفعہ پیٹرول مہنگا ہوگا. اور اگر آج رات پھر کو 25 روپے کے قریب, 23 روپے یا کچھ پیسے جو آپ نے فرمایا, اگر آج پھر کو 25 روپے کے قریب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو 60 روپے پہلے مہنگا کر چکے ہیں, 25 یہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا پھر شہباز شریف کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میں کپڑے اپنے بیچ کے تو لوگوں کو ریلیف دوں گا, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں آٹا دوں گا لوگوں کو, مطلب اشیاء خرد و نوش, تو شہباز شریف صاحب کو پھر کپڑے بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی. لوگوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دینے ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. شہباز شریف صاحب کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ نہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ پاکستانی عوام, یاد رکھیے گا اب عمران خان لوگوں کو باہر نکالے نہ نکالے, شہباز شریف صاحب نے خود لوگوں کو باہر نکال لینا ہے کہ آئیں اور میرا گریبان پکڑیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں. اچھا اس سے دیکھیے کرائم نہیں بڑھے گا جو کچھ ہو رہا ہے. آپ گھروں کے چولہے آپ نے بند کر دیے ہیں, لوگوں کے گھروں میں 2 وقت کے لیے کھانے کی روٹی نہیں ملی. اب سب سے پسا ہوا جو, اور وہ جو ملکہ ماری انطونیوت کا جملہ تھا نا عشاء, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں.
فرانس کے پتہ ہے نا ملکہ ماری انٹونیٹ, جب ان سے کسی نے کہا کہ ملکہ غربت اتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, تو ملکہ نے بڑی معصومیت سے کہا تھا اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. اچھا جب اس ملک میں حکمرانی تھی نا پرویز مشرف صاحب کی, ان کی وزیر خوراک ہوتی تھی سیدہ عابدہ حسین صاحبہ, تو ایک دفعہ ایسی آٹے کا بحران پیدا ہوا تو کسی صحافی نے ایک پریس کانفرنس میں ملکہ عالیہ جو ہماری تھی عابدہ حسین صاحبہ, ان سے کہا, انہوں نے کہا جی محترمہ لوگ فاقوں مر رہے ہیں. یہ محاورہ تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, وہ تو فاقوں مر رہے ہیں, آٹا آپ نے ناپید کر دیا, گندم مل نہیں رہی تو لوگ فاقوں مر رہے ہیں. اس پہ ملکہ عالیہ, ہماری ملکہ عالیہ نے کہا تھا, اس وقت کی وفاقی وزیر خوراک, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ مرا تو نہیں. جب انہوں نے کہا لوگ فاقوں مر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابھی تک وہ مرا تو نہیں, یعنی کہ ان کے نزدیک سچ مچ مر جائے اور ان کے سامنے لاشیں گری ہوں تو پھر وہ کوئی 100-200 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لاشیں گری ہوں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے. اب اس روز کیا کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے, کیا فرمایا, انہوں نے کہا کہ پیٹرول جو ہے وہ غریب آدمی کی ضرورت نہیں ہے, یہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں, اس لیے یہ مہنگا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا معصوم آدمی ہے, کیونکہ وہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتا ہے نا, آئی ایم ایف اس کے گھر کے خرچے اٹھاتی ہے, وہ تو ملازم ہے مطلب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا, اسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو لوگ یہاں محنت مزدوری مشقت کر کے کما رہے ہیں, جنہوں نے, ان کو پتا ہے کہ ہر روز 1 لیٹر یا 2 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلوانا کتنا مشکل ہو گیا. اب 500 روپے میں 2 لیٹر پیٹرول آئے گا اور وہ ایک دن کا خرچہ ہے, تو جن لوگوں کا 15,000 روپیہ, میں صرف اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے بہت معمولی سا موو کرنا ہے, تو جس کا 500 روپیہ ڈیلی کا صرف موٹر سائیکل کا فیول کا خرچہ جائے گا, آپ مجھے بتائیے 2,000 روپے کا جو ریلیف دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب, تو لوگ اس کے کپڑے پھاڑیں گے کہ نہیں؟ یہ شہباز شریف کو سوچنا ہے, ان لوگوں کو سوچنا ہے. اب یہ جو انہوں نے پلاننگ کیا نا کہ ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دینا عمران خان کو, اور ہم نے روز کا الیکشن کروا کے دوبارہ برسر اقتدار آ جانا ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان کو بڑی تیزی کے ساتھ انقلاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ انقلاب بالکل ویسا ہوگا جیسے ابھی حال میں تو سری لنکا میں آیا, اور اس سے پہلے جو فرانس میں آیا تھا, اس میں سب سے پہلے محلات گرائے گئے تھے, وہاں سے خون بہا تھا, اور یہ وقت آنے والا ہے شہباز شریف صاحب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنے والی. مسلم لیگ نون کا یہ خاتمہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ایسی جھوٹ بولتے رہے قوم کے ساتھ کہ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون تو ختم ہونے والی ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں. اور عوام جو ہے یہ عمران خان صاحب انہیں سڑکوں پہ بلائیں یا نہ بلائیں, ایک انقلاب کے لیے عوام نکلیں گے اور وہ جاتی عمرہ میں گھس جائیں گے. یاد رکھیں وہ بلاول ہاؤس میں گھس جائیں گے, وہ بنی گالا میں گھس جائیں گے. ان لوگوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, یہ زمین انہیں پناہ نہیں دے گی جب لوگ باہر نکلے, اور وہ کسی کی کال پہ نہیں نکلیں گے, وہ از خود سے نکلیں گے اور اپنی صرف 2 روٹیوں کے لیے نکلیں گے. اور میں یہ وقت بہت قریب دیکھ رہا ہوں.